السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عمران خان کو سزا ہوئی لیکن مایوس ہونے کی، ڈس اپوائنٹ ہونے کی، پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصلے صرف 15 سے 20 منٹ کی مار ہیں، لیکن اس کے لیے صرف ایک چیز کا انتظار کرنا ہے۔ عمران خان نے جو بیانیہ دیا، عمران خان نے جو نیریٹو دیا، عمران خان نے جو کچھ بولا، آج وہ ایک چیز کیسے صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اعتزاز احسن نے اب عمران خان سے دوستی کا جو حق ہے وہ نبھا دیا ہے۔ یہ جو جج ہیں محمد بشیر صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ جو سنایا ہے، اس میں بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، یا جس طریقے سے ان کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے ان کو 8 فروری کا جو الیکشنز ہے اس میں گھر بٹھانے کے لیے جو سازش کی گئی تھی، آج وہ سازش بھی ناکام ہو چکی ہے، اور جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ بیک فائر کر رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپر کورٹ سے اب عمران خان کے لیے کون سی بڑی اور اچھی خبر آئی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو اسپیشلی آپ نے جوائن کرنا ہے تاکہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہی بات کہوں گا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ فیصلے آئے عمران خان کے خلاف، 10 سال قید کی سزا ہوئی سائفر کیس میں، 14 سال قید کی سزا ہوئی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پاکستان کے بچے کو پتا ہے خان صاحب کا جرم کیا ہے۔ خان صاحب نے سوئی ہوئی قوم کو جو جگایا ہے، جو شعور دیا ہے، جو ان کو بتایا ہے، ان کا جرم صرف یہ ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ہماری قوم کو انہوں نے غلامی کے پیچھے لگا دیا ہے، اور سائفر کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو، ان کی جو حقیقت ہے اس سے کون واقف نہیں ہے۔ لیکن الیکشن سے پہلے یہ فیصلے دینا، یہ فیصلے جو سنانا، اس کا جو مقصد ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو جو یہ جج ہیں احتساب عدالت کے، ان کے بارے میں مختصر اور صرف 2 منٹ میں ایک بات بتاؤں گا، چونکہ یہ جو جج صاحب ہیں اور ان کی جو سزا ہے یا جو ان کے فیصلے ہیں، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، عمران خان کے فینس کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ یہ جو احتساب عدالت کے جو جج ہیں محمد بشیر صاحب، یہ ایک سابق صدر اور 6 وزرائے اعظم کو کٹہرے میں کھڑے کر چکے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 3 وزرائے اعظم جنہوں نے ان جج صاحب کو لگایا تھا یا ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، ان تینوں وزرائے اعظم کو اسی جج نے سزا سنائی ہے۔ یہ وہی جج ہے محمد بشیر صاحب جنہوں نے وزارت قانون کو، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بولا تھا کہ میں اب بیمار ہوں، میری ریٹائرمنٹ ہے مارچ میں جو ہے اس فیصلے سے الگ جو ہے وہ مجھے کر دیا جائے، لیکن پھر یہ اچانک آئے اور انہوں نے بڑی عجبلت میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کٹہرے میں کھڑا کیا، راجہ پرویز اشرف کو، شاہد حقان عباسی کو، عمران خان کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، اور یہ 6 وزرائے اعظم ہیں، اور آصف زرداری جو ہیں وہ سابق صدر ہیں، ان کو بھی انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ ان کو عمران خان نے توسیع دی 2021 میں، انہوں نے آج جو ہے وہ عمران خان کو سزا دی۔ ان کو نواز شریف نے توسیع دی، ان کی مدت ملازمت کو ایکسٹینشن دی۔ اچھا، یہ ایکسٹینشن کا بھی بڑا وہ ہے، جنرل باجوہ کی اگزامپل ہی لے لیں، خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی، پھر خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے یہ پولیٹیشنز کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی کسی جج کو، کبھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دینی۔ اگر آپ نے ایکسٹینشن دی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے سزا دی،
اچھا، یہ اس حوالے سے بڑے مشہور ہیں جج محمد بشیر صاحب کہ یہ جس بھی بندے کو سزا دیتے ہیں، جس وزیر اعظم کو دیں، سابق وزیر کو دیں، آج دن تک ان کی کوئی بھی سزا کسی اپر کورٹ میں 20 منٹ تک بھی نہیں ٹھہر سکی۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ ایسی سزا انہوں نے پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو دی تھی، وہ آج گھوم رہے ہیں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ان کی جو سزائیں ہیں یہ کبھی بھی کسی اپر کورٹ میں سٹینڈ نہیں کر پاتی، اور یہی وجہ ہے کہ اب اعتزاز احسن نے، ندیم ملک نے، حامد میر نے، میں نے جتنے پولیٹیکل اینالسٹ یا جو قانونی اور آئینی ماہرین اور وکلاء ہیں، ایون یہ کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے حامی جو وکلاء ہیں یا ان کے پرو نون لیگ یا پیپلز پارٹی سٹانس رکھنے والے جو جرنلسٹ ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ دونوں فیصلے، جس میں 342 کا جو بیان ہے وہ نہیں لیا گیا، جرح نہیں کی گئی، اور جس کے اوپر الزام تھا یعنی خان صاحب کا جو بیان ہے، جو موقف ہے، وہ لینے سے پہلے، اور اس کیس میں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو حاضری کے لیے بلایا تھا، حاضری کے لیے بلا کر سزا سنا دی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اپر کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں 1 منٹ بھی نہیں رکنے والی۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست نام ہے عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو وکلاء ہیں ان کو اپنے الیکشنز کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم الیکشنز جیت جائیں، اور ادھر اپنی مہمیں چلا رہے ہیں، عمران خان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے اب بولا ہے کہ وہ خود عمران خان صاحب کے کیس لڑیں گے۔ حامد خان نے بولا ہے کہ وہ اپر کورٹس میں یعنی ہائی کورٹ میں ان فیصلوں کو چیلنج کریں گے، اور دعویٰ یہ ہے کہ بھائی یہ جو کیسز ہیں یہ یعنی 1 دن میں ہی فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ اچھا کیس میں نے پٹیشن سب سے پہلے یا اپیل دائر کی جاتی ہے، اور یہ فیصلے اتنے کمزور فیصلے ہیں کہ یہ پٹیشن میں اڑ جائیں گے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی جنہوں نے سزا دی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ جو فیصلے ہیں یہ آگے اڑ جائیں گے۔ مقصد یہ ہے ڈنگ ٹپاؤ فیصلے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن گزر جائے اور الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے۔ حامد میر سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہ تبصرہ دیا کہ یہ فیصلے بھی اڑ جائیں گے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ فیصلے بیک فائر بھی کر رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان فیصلوں کے بعد آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں، یا آپ نے 8 فروری کو خان کو ووٹ اب نہیں کرنا اس وجہ سے کہ خان تو اب آئے گا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلے جو ہیں آئے ہیں یا جو بھی ہوا ہے، اس سے جو ڈس اپوائنٹمنٹ مایوسی وہ پھیلانا چاہ رہے تھے وہ پھیل چکی ہے، اور آپ کو انہوں نے مایوس کر دیا ہے۔ اور اگر آپ 8 فروری کو نکل کر زیادہ تعداد میں نکل کر لوگوں کو نکال کر پی ٹی آئی کو ووٹ دلواتے ہیں اور اس میں ٹرن آؤٹ زیادہ رکھتے ہیں اور ووٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہ فیصلے بیک فائر کر گئے ہیں، اور جن مقاصد کے لیے یہ سب کچھ ہوا وہ مقاصد بیسیکلی حاصل نہیں کیے جا سکے۔ بیسیکلی میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آپ عمران خان کو جیل سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ وہ جو کی ہے جیل کی تالا جو لگا ہوا ہے اس کی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کی ہے آپ کا ووٹ۔ اگر آپ 8 فروری کو نکل کر عمران خان کو ووٹ کرتے ہیں، عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو ووٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو سازشیں جو کچھ بھی اس سے پہلے یا اس کے بعد ہوگا وہ سب کچھ ناکام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو اقتدار سے الگ رکھنا، ان کو یعنی وہ اقتدار میں نہ آئیں، ان کو ووٹ نہ پڑیں، ان کی جماعت جو ہے وہ ان پاپولر ہو جائے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی خان صاحب کامیاب ہیں اور آپ جو ہیں وہ کسی سازش کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا ندیم ملک، حامد خان، حامد میر، سب لوگ جو ہیں وہ ایک بات کے اوپر متفق ہیں کہ بھائی یہ فیصلے جو ہیں یہ ایک تو جج بشیر صاحب کے فیصلے ویسے ہی اپر کورٹس میں زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں،
ٹکتے نہیں ہیں، وہ اتنے کمزور فیصلے دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو دیے وہ اڑ گئے۔ کسی ایک بندے کو آج دن تک انہوں نے جو سزا دی ہے وہ برقرار نہیں رہی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، جس تیزی کے ساتھ یا جن قانونی چیزوں کو پورا نہیں کیا گیا وہ سب سے بڑے نقائص میں شامل ہیں۔ تو لیٹ سی، دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ امید یہی ہے، یقین کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، یا کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ فیصلے اپر کورٹ میں نہیں ٹکیں گے، شاید یہ الیکشن یا الیکشن سے پہلے، یعنی کسی بھی وقت جب یہ کیس لگ گیا، چونکہ ابھی تک تو کاپیاں نہیں ملی فیصلوں کی، اور جب کاپی مل جائے گی فیصلے کی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس کو اپر کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور جب یہ چیلنج ہو جائیں گے، جس دن چیلنج ہو جائیں گے اسی دن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فیصلے اڑا کے رکھ دیے جائیں گے، جیسے اس سے پہلے ایف آئی اے کی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا تھا اور سزا کو معطل کر دیا تھا۔ بالکل ایگزیکٹلی یہ سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ کوئی بھی یقین کریں ان فیصلوں سے خوش نہیں ہے سوائے مریم نواز کے اور نواز شریف کے۔ پیپلز پارٹی ہو، جے یو، جماعت اسلامی ہو، یعنی میجورٹی جو ہے لوگوں کی بھی اور جماعتوں کی بھی، اس کی ہمدردیاں جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی فیور میں، ایون یہ کہ بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم بن گیا تو آ کر سب سے پہلے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو چھڑائیں گا، اور سب سے بڑا سیاسی قیدی عمران خان، ان کی وائف بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی ہیں۔ آپ پتہ نہیں اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اس بات کو مانتے ہیں کہ بلاول ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے، یہ جماعتیں جو عمران خان کی سب سے بڑی مخالف ہیں وہ بھی اب خان کے حق میں بیان دینے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر خان کے خلاف بیان دیا تو عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ خان کی حق میں زیادہ لوگ آئے ہیں، وہ جماعتیں جو مخالف ہیں وہ بھی خان کے حق میں بیان دے رہی ہیں، تو وہ لوگ جو خان کو کل تک مخالفت کرتے تھے وہ اب خان کے حق میں ووٹ بھی کریں گے۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے، ایٹ دی اینڈ یہی بات ہے کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا۔ نو ڈاؤٹ فیصلہ ہے، ایسا آیا ہے، وقتی طور پر اس کے اثرات بھی ہیں اور اثرات رہیں گے بھی، لیکن وہ نا سکرات والی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں وہ مایوس نہ ہوں۔ سکرات کو نا زہر کا پیالہ دیا گیا اور اس کا جو شاگرد تھا ارسطو وہ رو رہا تھا، تو وہ اسے سکرات نے ارسطو سے پوچھا یار تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ کو سزا جو ہوئی ہے نا آپ بے گناہ ہیں تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کو بے گناہ سزا دی گئی۔ تو اس نے بولا تھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں گناہگار ہوتا اور میں نے یہ گناہ کیا ہوتا تو مجھے سزا ہوتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے سب کو پتہ ہے کیوں ہوئی ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ کلیئر ہیں، وہ بے گناہ ہیں، یہی سب سے بڑی جو ہے وہ جیت ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔